بسم اللہ الرحمن الرحیم. جو جوابات سننے کے لیے آگے آ رہے ہیں وہ نمازیوں کا خیال رکھیں. مسجد کی فالتو بیچ کر مسجد پر خرچ کرنا جائز ہے. جی ہاں، مسجد کی چیزیں مسجد کے مصالح کے لیے بیچنا جائز. بندش جادو سے بچنے کے لیے قرآن کی آیت بتا دے. سورۃ بقرہ بھی مفید ہے. انما صنعوا کید الساحر ولا حفظ الساحر حیث اتى، متعدد بار پڑھی جاتی ہے. ہری پگڑی سنت سے ثابت نہیں، اس کا حوالہ درکار. کمکل حوالہ تو وہ دے گا کہ سنت سے ثابت ہے. جو کہتے ہیں ثابت نہیں ہے اس کے حوالے کی کیا ضرورت ہے؟ مشکات شریف جلد ثانی صفحہ 477 پر ہے کہ دجال کے ساتھ 70,000 آدمی ہوں گے، ان سب کے سروں پہ ہری پگڑی ہوگی. دعائے قنوت کہاں سے اخذ کی گئی؟ کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی نماز میں دعائے قنوت؟ جی ہاں، حرم شریف میں بھی امام صاحب تراویح میں 2-3 دفعہ یہ پڑھ لیتے ہیں. کسی کے گھر جا کر قرآن شریف پڑھانا جائز ہے نہ جائز؟ قرآن کریم ہر جگہ پڑھنا جائز ہے. جائز کاموں کے لیے جائز ہے، ناجائز کاموں کے لیے ناجائز ہے، جس کو ٹیوشن کہتے ہیں. اگر مقصد تبلیغ ہے، دعوت اللہ ہے، ان کی اصلاح حال ہے تو بہت بہتر ہے. صرف پیسوں کے لیے لوگوں کے گھر جانا قرآن کریم کی توہین ہے. وہ حدیث کون سی کتاب میں جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پیغمبر لوگ اشاروں سے بات نہیں، اشاروں سے نہیں، آنکھیں نہیں مارا کرتے؟ ابو داؤد شریف. پیغمبر لوگ آنکھیں نہیں مارا کرتے. کیا یہ حدیث صحیح ہے کہ جب جرم ثابت ہو جائے تو سفارش کرنے والا قبول کرنے والا دونوں پر لعنت ہے؟ مطلب یہ ہے کہ جو کام ناجائز ہے شریعت اس کو پسند نہیں کرتی اور آپ اس میں ناجائز سفارش کرتے ہیں تو لعنت کا اندیشہ ہے. درود تم جینا پڑھنا درست ہے. درود ابراہیمی کے علاوہ کون سے درود پڑھنا؟ جس میں بھی اللہم صلی یا رب آتا ہے وہ سب جائز اور یہ ثابت ہے. لما جاء في القرآن بأنه كان من الكافرين وكان من الجن، وبعدين من يقول إنه من الملائكة فقوله قول الأخرى ليس فيه عقل ولا فهم. جلال الدین سیوطی نے 35 مرتبہ، جلال الدین سیوطی کا نہیں، یہ شمس الدین سخاوی کا ہے. یہ خود ہی بات متنازع ہے. پھر یہ اقوال ہے، اقوال کبھی صحیح ہوتے ہیں کبھی نہیں. مسواک کرنے کے بعد جب وہ بالکل چھوٹی رہ جائے تو کیا اس کو کچرے میں نہیں کسی محترم جگہ میں ڈالے؟ قرآن شریف جو سجدہ تلاوت ہے اس کے کیا کھڑے ہو کر اللہ اکبر کہہ کر؟ بہتر یہی ہے کہ کھڑے ہو کر اللہ اکبر کر کے سجدہ کرے، پھر اللہ اکبر کر کے سر اٹھائے. بیٹھے بیٹھے تلاوت کر لیا، سجدہ کر لیا، جائز ہے. طالب علم کی اصلاح کے لیے بہترین مطالعے کی کتاب قرآن کریم، جسے اللہ رب العالمین نے دونوں جہانوں کی نجات و عافیت کے لیے بھیجا ہے. ایسے مجالس حکیم الامت بہترین کتاب ہے. مولانا اشرف علی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی اصلاح انقلاب امت بہت بہتر ہے. تبلیغ نصاب بھی بہت بہترین چیز ہے، بہت بڑا ذخیرہ ہے معلومات کا اور علوم کا. فیصل نام رکھنا جائز ہے. میرے والد صاحب کاروبار کا پیسہ حرام ہے، طالب علم میرے لیے اس پیسوں کا استعمال کرنا کیسا ہے؟ بس آپ یہ نیت کریں کہ میں واپس کروں گا، اور کوئی چھوٹی موٹی چیز جس جو آپ سے ہو سکے وہ اس کے بدلے میں دیا کرے، مگر وہ بھی آپ کے لیے ممکن نہیں ہے. لبوں پر جو چھوٹی داڑھی ہے اس کو اکھڑنا کیسا ہے؟ یہ تو طے شدہ ہے کہ لبوں پر جو بال ہے وہ داڑھی نہیں ہے، تاہم نہ لینا بہتر ہے. حیرت الفقہ اور توبۃ النصوح کا پڑھنا کیسا ہے؟ یہ معلوم نہیں ہے. ابوالکلام آزاد کی تصانیف ٹھیک ہے، لیکن تفسیر میں بعض جگہ بغاوت و سرکشی پائی جاتی. بہن کے رشتے کے لیے کوئی دعا اللہ تعالیٰ خیر و عافیت سے فرمائے. جو نقش ہمارے یہاں سے ملتا ہے وہ حاصل کرے. آنکھوں کا نظر بہت کمزور ہو گیا، کوئی دعا تجویز. فکشفنا عنک غطاءک وبصرک الیوم حدید. صبح و شام دودھ کی بالائی بھی پڑھ کر پاک سلائی سے 3 مرتبہ ڈالے. میرے سرپرست خواہ میری شادی میں تاخیر کر رہے ہیں، 1 سال سے اس بارے میں اکٹھا ہو کر بس جلدی ہونا چاہیے.
کیا ایک انسان کے بدعمال کی سزا اس کی بیوی بچوں کو مل سکتی ہے؟ اس کی تعذیب کے لیے ایک شخص کے اعمال کی سزا پورے محلے اور شہر کو ملتی ہے. حدیث میں ایک برے آدمی کی وجہ سے پورا شہر پلٹ گیا تھا. یہ جو بدعتی لوگ ربیع الاول میں نیاز وغیرہ تقسیم کرتے ہیں یہ بالکل ناجائز و حرام ہے. اس کا کھانا خنزیر کے گوشت سے بدتر ہے. صلاۃ والوں کی پیروی میں ہماری نماز ہو جائے گی، وہاں بغیرت کی نماز ہر جگہ ہو جائے گی جس میں ایمان نہ ہو. محترم سے سوال ہے کہ اس کو عربی میں جنازے کی نیت نہ آتی اور وہ اسے اپنی زبان میں ادا کر لے تو کیا اس کی نماز؟ جنازے کا تعلق عربی و عجمی سے نہیں ہے، دل کے ارادے سے ہے. آپ سے علم کے بارے میں ایک سوال معذرت کے ساتھ کہ ہمارے استاد نے بتایا کہ مفتی صاحب پڑھتے وقت بہت کمزور تھا، آپ کو مرتبہ کس سے ملا؟ میں تو اب بھی کمزور ہوں. آپ کے استاد نے غلط بات کہی. میں اس وقت بھی کمزور تھا اور اب بھی کمزور ہوں. مجھ جیسے کمزور پوری دنیا میں کوئی دیکھا نہیں میں. ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کسی کتاب میں 20 رکعت تراویح کو ترجیح دی. یہ کیا غلط باتیں کرتے ہیں، کیا بے وقوف آدمی ہے. ابن حجر شافعی ہے، شوافی، حنابلہ، مالکیہ، حنفیہ چاروں کا اتفاق ہے کہ تراویح 20 رکعت ہے. اس میں شوافی کا اختلاف نہیں ہے. کمعقل آدمی تجھے آج تک یہ پتہ نہیں کہ چاروں ائمہ متفق ہیں اس پر. ابن حجر کون ہوتا ہے اس کے خلاف لکھنے والا؟ جو آدمی تعصب کی وجہ سے حدیث مرفوع کو موقوف کرے اس آدمی کے بارے میں فقہا نے کیا ہوگا؟ اچھی بات نہیں ہے. قرآن کریم حفظ کر رہا ہے مگر بندے کو گھبراہٹ ہے، اللہ آسان فرمائے گا. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. کثرت سے پڑھا کرو. بہن بھائیوں میں اختلاف ہے، کوئی دعا سورہ تغابن پڑھ کر پانی پر بھی دم کر لے، اس کا سالن، روٹی، چائے، دودھ، بوتل سب پلائے اور دعا بھی مانگے. کیا یہ بات درست ہے کہ اگر کوئی مصیبت آئے تو پرندے یا جانور اپنے اوپر لے لیتے؟ یعنی مصائب جب آتے ہیں تو اللہ جب اجازت دے تو چیزوں پر آ جائے. کبھی کبھی پرندوں کی مصیبت مالک پر بھی آتی ہے، یعنی کہ روز پرندے مریں گے. اکثر اللہ مہربانی کر لیتا ہے اور مال لے لیتا ہے اور جان چھوڑ دیتا ہے. بیوی سے صحبت کے بعد اگر تولیے سے پسینہ خشک کیا جائے تو کیا تولیہ ناپاک ہے؟ بشرطے کہ اس خاص جگہ کی خاص نجاست اس سے لگ جائے تولیہ ناپاک ہو جائے گا، ورنہ نہیں. صاحب نے فرمایا کہ سید کے 4 علامات صباح یہ وہ یہ کس کتاب میں؟ احسن الباری. سوال یہ ہے کہ قوم اپنے آپ کو خواجہ کہتے ہیں، ہم خواجہ ہے کہ حقیقت ہے؟ تو اس سے پوچھو کہ حقیقت ہے. یعنی میں خواجہوں کا کوئی وکیل نہیں ہوں. مولانا سرفراز کے بارے میں معلوم کرتے کہ یہ کون ہے، اور یار آپ کو تو زندہ زمین میں دفنا دینا چاہیے کہ آپ حضرت مولانا سرفراز خان کو نہیں جانتے اور آپ زندہ کیسے کر رہے ہیں؟ جو اہل سنت کے امام ہے، حنفیت کے وکیل ہے، دیوبند کے ترجمان ہے اور اس زمانے کے فخر و مفخر ہے. بعض لوگ فرض نماز کے بعد تسبیحات پڑھتے لمبی دعا مانگتے. فقہائے کرام نے منع فرمایا ہے، مکروہ لکھا ہے. جن نمازوں کے بعد سنت موقدہ ہے جیسے مغرب، ظہر، عشاء، تو مختصر دعا مانگ کے اٹھے اور سنتوں سے فارغ ہو کے پھر تسبیحات 33 و 33 33 33 پڑھ لیں. جو آدمی عشاء کی نماز پڑھ کر سو جائے پھر اختلاف ہو جائے کہ عشاء کی نماز کو ادا کرے گا. نہیں، عشاء کی نماز تو اس نے صحیح پڑھی، باقی کی حالت میں پڑھی. میں نے اپنی مسجد کے امام صاحب سے تبلیغی طارق جمیل کے بارے میں پوچھا تو اس نے کہا کہ وہ کذاب ہے، ابلیس ہے، فاسق ہے. نہیں، امام صاحب کو احتیاط کرنا چاہیے. اس میں کوئی شک نہیں کہ طارق جمیل صاحب کے بعض بیانات افسوسناک ہیں، تعجب ہوتا ہے. لیکن ایسا کہنا جیسے امام صاحب نے زیادتی کی ہے، صحیح بات یہ ہے. طارق جمیل اہل حق عالم ہے، ایک حق جماعت کا دائی ہے. بیانات تبلیغ ہوتے رہتے ہیں، ان کو مطالعے کا اتنا وقت ہوتا نہیں ہے، کوئی اوپر نیچے ہو جاتا ہوگا. میں نے خود ایک کیسٹ ان کا سنا، اس میں انہوں نے یہ بیان کیا ہے کہ حضرت جبریل نے کہا کہ میں بھی حضرت عثمان کے ولی میں سے آ رہا ہوں. بہت تعجب ہوا مجھے کہ ہمارے بزرگ اور ہمارے نسبت کے لوگ ایسی باتیں کرنے لگ گئے. سر نہ پیر، آنگا ولد بانگا. حضرت اذان کا ساتھ ساتھ جواب دینا ضروری ہے، صرف اذان کے بعد دعا پڑھ لینا؟ سنت دونوں ہے، اذان کے ساتھ ساتھ جواب دینا، کلمات دہرانا اور اخیر میں دعا پڑھنا. اخیر میں دعا پڑھنے سے ایک سنت ادا ہو گئی اور جواب والی سنت رہ گئی. صبح اٹھنے کی سنتیں کیا ہے؟ وضو کر لو اور نماز پڑھو. حضرت بار سلام اولیاء کرام کی زندگی کے بارے میں اردو میں لکھی گئی. حضرت حکیم الامت مولانا اشرف علی کی ارواح ثلاثہ، آج کل اس کا نام ہے حکایات الصالحین. غسل کرتے وقت وضو پہلے کرنا چاہیے، آخر میں پہلے کرنا چاہیے. فتاوی شام میں ہے غسل کے بعد وضو کرنا بدعت دیتے ہیں.
کیا عورت اور مردوں کا غسل کرنے کا ایک ہی ہے؟ جی ہاں. حلال جانور میں 7 چیزیں حرام ہے، ادھر لکھا والے سے لکھوا دو. میاں بیوی صحبت کرتے وقت جو دعا پڑھ سکتے ہیں میاں پڑھے گا، بیوی تو آرام سے رہے، وہ دعاؤں کی گڑی میں نہیں ہوتی. حضرت میں مقروض ہوں، اللہ پاک آپ کے قرضے کا اہتمام فرمائے. آپ کثرت سے استغفار کریں. قرآن کریم میں ہے کہ جو لوگ کثرت سے استغفار کریں گے اللہ ان کی پریشانیاں دور فرما دے گا. بہت استغفار پڑھیں، ہر وقت استغفر اللہ ربی استغفر اللہ. افسوس کہ آپ عمل نہیں کرتے، ورنہ آپ کی وجہ سے ہزار اوروں کی پریشانیاں دور ہوگی. شوال کے 6 روزے کے بارے میں سرفراز خان صاحب نے یہ کہا. سرفراز خان صاحب کی تقریر میری کتاب پر موجود ہے. بعض بزرگوں کو باتیں یاد نہیں رہی، اور اگر کہہ بھی دیے تو یہ مسئلہ بہت تحقیق کا ہے. سرفراز خان کی تحقیق اس میں نہیں ہوگی. اگر حالات خراب ہو اور ہمیں پتہ ہو کہ باہر جانے سے گولی لگ جانے کا خطرہ، اس وقت نماز کا وقت بھی ہو، اس وقت آپ نماز پر پڑھ لیں، باہر نہ جائیں. لا تصح الصلاة خلف اہل الهوى سواء كان من الشیعہ او من البریلیہ. میرے بھائی کے گھر بیٹھا ہوا ہے، اس کا نام محمد اسامہ رکھا. آپ کو دعا کی ذرا اللہ پاک صالح اور نیک بنائے. حقیقت کس دن کرنا سنت ہے؟ 7ویں دن. اور بال بھی کاٹے، نام کا اعلان بھی کرے، پھر وہ بال سونے یا چاندی سے تول کے فقراء کو وہ دے دے. اگر سر میں تھوڑی سوجن ہو یا وہ تو ایسی کوئی بات نہیں، چند بال قیمتی سے لے لے، سنت ادا ہو جائے گی. جب صحت ہو جائے گی پھر صحیح طرح بول دیں. اگر مؤذن کی جگہ کوئی دوسرا آدمی اقامت کہے تو کیا مؤذن بھی موجود ہو؟ حدیث شریف میں ہے کہ ایک دفعہ حضرت صدائی رضی اللہ عنہ نے اذان دی تھی اور تکبیر حضرت بلال کرنے لگے جو پکے مؤذن تھے، تو حضرت نے منع فرمایا کہ ان اخاک الصدا قد اذن ومن اذن فهو یقیم. آپ کے بھائی صدائی نے اذان دی ہے، جو اذان دے گا وہی اقامت کہے گا. تاہم اگر وہ استاد شیخ اور گزر گیا اور اس کی اجازت بھی معلوم ہو رہی ہے تو کوئی حرج نہیں ہے. بہتر یہ ہے کہ جس نے اذان دی وہی اقامت کہے. فجر کی نماز میں سنت فرضوں کے بعد ادا کی جا سکتی نہیں، سورج نکلنے تک منع ہے. کیا فاطمہ نام اور عہد نامہ نامی کتابوں کا درست ہے؟ عہد نامہ کے بارے میں اختلاف ہے. صحیح بات یہ ہے کہ یہ ثابت نہیں ہے. قرآن مجید میں کتنی آیات ہیں؟ 6666 آیت کے آس پاس. کوفی اور بصری اختلاف ہے. کیا وتر نماز کے بعد تہجد پڑھی جا سکتی ہے؟ پڑھ تو سکتے ہیں، جائز ہے، بہتر نہیں ہے. اگر جس کی اولاد نہ ہو تو اولاد کے لیے کون سی دعا پڑھے؟ مہربانی فرما گا. رب لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین 10 مرتبہ صبح 10 مرتبہ شام کو روزانہ. اور اس سے پہلے یا عزیز یا جمیل، عزیزا جمیلا ملکا کبیرا. اور ہر فرض نماز کے بعد دعا میں 3 مرتبہ رب ہب لی من لدنک ذریۃ طیبہ انک سمیع الدعاء. حضرت اگر چھوٹے بچے کا اگر پڑھائی میں دل نہ لگے تو اس کے لیے کوئی وظیفہ دعا ہے، اللہ پاک سے دعا مانگو. ایک امام داڑھی میں خضاب لگائے، اس کے پیچھے نماز پڑھنا کہتا ہے. کالا خضاب مکروہ ہے، باقی کوئی اور رنگ تھوڑا سا ملا لے، مہندی وہندی تو پھر گزارا ہو جائے گا. اس زمانے کے مولوی ہوئے تو خالی شروع کر دی داڑھی. ایسے ناپسندیدہ ہے. کسی زمانے میں لوگ کہتے تھے کہ ایسے امام کے پیچھے نماز نہیں ہوتی. کیا بیزتی کا دیا ہوا ہدیہ لے لو، اس کا استعمال ہاں غنیمت سمجھ کر، جیسے کافر کا مال ہے، پھر گنجائش ہو جائے گی. رایت البحر فی اللہ. یہ بتایا کہ پنچیری قبر کے عذاب کے منکر نہیں. حضرت شیخ القرآن مولانا محمد طاہر صاحب پنچیری رحمۃ اللہ علیہ زبردست قائل تھے عذاب قبر کے. بلکہ حضرت فرماتے تھے کہ لوگ کہتے ہیں 17 آیتیں 70 آیات عذاب قبر پر دلالت کر رہی. اور حضرت فرماتے تھے مولانا پنچیر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کہ عذاب ڈاکٹر عثمانی کے اماڑی والے کی پہلی گمراہی اور کفر یہ ہے کہ عذاب قبر کا منکر ہوا ہے. اب اگر کسی پنچیری نے کیا ہو تو یہ اس کا ششکیری عقیدہ ہوگا. حضرت شیخ القرآن اس سے بری ہے. وسیلے کتنے قسم کا ہے؟ بہت ساری قسمیں ہیں.
ابو جہل کا اصل نام ابو الحکم وہ عمر ابن ہشام. بخاری کے کچھ راوی شیعہ ہیں اور اس بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ آپ کو اس طرح باتوں کا کوئی حق نہیں ہے. پہلے اپنے گریبان میں جان کو پھر بخاری کے بارے میں باتیں کرو. بخاری اہل سنت والجماعت کا سرمایہ ہے اور اسلام کی کتاب ہے، قرآن پاک کے بعد دوسرے درجے. پہلے اپنے منہ گرم پانی اور صابن سے اچھی طرح کنگال لو، پھر بخاری کا نام دیا کرو. ایک مسئلہ ہے کہ کافر عورت ایک مسلم مرد کے ساتھ شادی کرنا چاہتی ہے. مرد نیت کرتا ہے اس عورت کو مسلمان بناؤں گا، تو عورت مرد سے کہتی ہے کہ آپ کے علاوہ کسی اور سے شادی نہیں کروں گی. نہیں، نکاح ہی نہیں ہوگا. آپ جو باتیں فضول لکھتے ہیں اس کی ضرورت کیا ہے؟ جب تک وہ کافر مسلمان نہ اس وقت تک نکاح نہیں ہوگا. اگر اس مسلمان نے نکاح کی حامی بھی بھر لی تو یہ کافر ہو جائے. ایک صاحب نے مجھ سے کہا کہ انگوٹھی دائیں ہاتھ میں ہی پہننا جاتی ہے، جبکہ میں نے ان کو سمجھایا کہ دائیں ہاتھ کا عمل انگوٹھی بائیں ہاتھ سے پہننا چاہیے. نہیں، انہوں نے یاقوت مرجان کے نگینے انگوٹھیوں میں لگائے ہوئے تھے اور کہتے تھے سورہ رحمان میں اس کا ذکر ہے، اس لیے میں یہ نگینے استعمال کرتا ہوں. سورہ رحمان میں ذکر یہ ہے کہ لوگ ہاتھوں میں پہن لیں، یا اللہ نے فرمایا جنت میں ملے گی. اگر قرآن میں شراب کا ذکر آیا ہے جنتیوں کے لیے اور ریشم کا، تو وہ یہاں پینا شروع کر دیتے، یہ سورۃ رحمان ہو گئی. یہ تو اس کی اپنی کوئی سورۃ رحمان معلوم ہو رہی. انگوٹھی اور گھڑی اہل سنت کا شعار یہ ہے کہ بائیں ہاتھ میں. ایسے شخص کے بارے میں شریعت کیا وعید آئی ہے جس کے گھر میں صرف ماں باپ ہو اور ضعیف ہو، وہ شخص غیر شادی شدہ اور دفتر کے کام کے بہانے گھر انتہائی دیر سے جاتا ہو، اپنی مصروفیات کی اپنے بوڑھے ماں باپ پر گناہگار ہے. ماں باپ کے عادات میں کمی کرنا ٹھیک نہیں ہے. مجھ سے کچھ رقم گم ہو گئی، میں مالی اعتبار سے کمزور ہوں، لہٰذا کوئی ورد بتائے. 11 مرتبہ سورۃ یوسف پڑھ کر کوئی شیرین چیز پکوائے، حلوہ وغیرہ. خواجہ فرید گنج شکر اور مولانا انور شاہ سے رحمہ اللہ کے ثواب کے لیے فقراء کو کھلائے. کافروں کی پیچھے نماز نہیں ہوتی. دل کو سخت ہونے کے لیے کوئی دعا بتائے. واہ بھائی واہ، دل تو نرم ہونا چاہیے، آپ کیسے دل سخت کر رہے ہیں؟ یوں کہو کہ دل مضبوط رہے. مضبوط ہونا اور چیز ہے. علم نشرح کی کثرت ہے. سادات کے کف ہو سکتے ہیں. آج مولانا نظام الدین نے تفصیل سے یہ مسئلہ لکھا ہے، وہی دیکھو. عقیدے کے مطابق امام مہدی دنیا میں تشریف لے آئے تھے، مگر پیدائش کی چیز سب غلط بات ہے. امام مہدی قرب قیامت میں آئیں گے انشاءاللہ. تیری نانی کے لیے دعا، اللہ پاک خیر فرمائے. طالب علم نے لکھا ہے کہ میرے دادا جان کا انتقال ہوا ہے. اللہم اغفر لہ وارحمہ ولا تعذبہ ولا تعذبنا. اللہم اغفر لجمیع المؤمنین والمؤمنات ولجمیع المسلمین والمسلمات الاحیاء منہم والاموات. اللہ جمیع مسلمانوں کے حالات درست فرما، گناہ معاف فرما، دعائیں قبول فرما. ہمارے ملک میں آئینی شرعی نافذ فرما. حکمرانوں کو دینی عظمت و غیرت عطا فرما. انہیں بے عقلی اور بے انجامی کے فیصلوں سے محفوظ فرما. اللہ مختلف پریشانیوں سے عالم اسلام کو نجات عطا فرما.